ہے. کیا کہا؟ مجھے باپ کی کرسی سے نفرت ہے. ادھر دیکھیے, اس نے کہا مجھے باپ کی کرسی سے نفرت ہے. اب آپ بتائیے, یزید کا اپنا بیٹا باپ کو حق پر نہیں مان رہا, یزید کا اپنا بیٹا باپ کو حق پر نہیں مان رہا ہے, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یزید حق پر ہے. اب میرا کام حدیث سنانا, فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. فیصلہ آپ کیجئے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. اگر حدیث سننا چاہتے ہیں تو بابو لوگ سارا مجمع ماشاءاللہ بالکل ادب سے بیٹھے. اس بچے کو پکڑ کے بیٹھائیے, جلدی بیٹھا بیٹھو گے, جلدی بیٹھو, اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں. سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. مشکات شریف جلد ثانی باب الکرامات صفحہ نمبر 545. عن سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان ایام الحر لم يؤذن في مسجد النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلاة في مسجد النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ولم يقم ولم يبرح سعید بن مسیب وكان لا يعرف وقت الصلاة الا بحمحمۃ يسمعها من قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے بول دو سبحان اللہ. حضرات, یہ حقہ بھی گڑبڑ ہے, یہ دیکھ رہے ہیں, اس کا 2-3 سوراخ کھلا ہے. تو بولیے, اس کا 2-3 سوراخ کھلا ہے اور اس کا تو پورا سوراخ بند ہے. اسی لیے ادھر دیکھیے, 2-3 سوراخ کھلا ہے, زبردستی بیچ میں جب منہ لگاتا ہوں تب آواز کیچ کرتا ہے. لیکن اب کیا کریں گے, اب کیا کریں گے؟ بارات آ گئی, دولہا آ گیا, تو اب کھانا بنانے سے کوئی اب کچھ مت کیجیے, اب چلیے بیٹھیے, اب ڈسٹرب ہوگا. اے بابو بیٹھ جاؤ, جو ہے اب چپ چاپ سے رہو, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, کوئی بات نہیں, ناراض مت ہو, ناراض مت ہو. ادھر دیکھیے, میں نے آپ کو حدیث سنائی, مطلب سنیے. ادھر دیکھیے, مطلب سنیے, مطلب ادھر دیکھیے. یہ حدیث کہاں ہے؟ مشکات شریف پیج نمبر 545. کتنا پیج نمبر؟ غلط ثابت کرنے پر منہ مانگا انعام, منہ میں جتنا پیسہ آئے اتنا دوں گا. اس حدیث کو تم غلط ثابت کرو. ادھر دیکھیے, جو حدیث میں نے سنائی اس کا مطلب سنیے. ادھر دیکھیے, سعید بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے کربلا کے واقعہ کے بعد مدینہ شریف پر ظلم اٹھایا, کربلا کے واقعہ کے بعد جب یزیدیوں نے کہاں ظلم اٹھایا, زور سے بولو, مدینہ شریف پر. تو جانتے ہیں, آپ کو معلوم ہے, مدینہ شریف پر وہ ظلم اٹھایا. دوسری کتاب میں یہ ہے کہ عورتوں کے سامنے اپنے فوجیوں کو جانور کی طرح چھوڑ دیا. ادھر دیکھیے, عورتوں کی عزت پر حملہ کروایا. ادھر دیکھیے, یہ برما والے کیا بدتمیزی کریں گے, جو بدتمیزی یزیدیوں نے مدینے کی عورتوں کے ساتھ کیا. ادھر دیکھیے, یزیدیوں نے ہزاروں صحابہ کو بے دردی سے قتل کیا. ادھر دیکھیے, مدینہ شریف کی مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے باندھے. مسجد نبوی میں کئے دن تک گھوڑے باندھے؟ 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے, گھوڑوں سے پخانہ پیشاب کروایا. اذان بند رہی, نماز بند رہی, کوئی گھر سے نہیں نکلا. 3 دن تک کرفیو کا ماحول رہا, کوئی گھر سے باہر نہیں نکلا. ادھر دیکھیے, سعید بن مسیب جو تابعین ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر 3 دن تک چھپ کر بھوکے پیاسے بیٹھا رہا, لیکن کبھی میں نے نماز نہیں چھوڑی.
وہ کیا کہتے ہیں سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک اکیلے نماز پڑھی، میں نے 3 دن تک اکیلے نماز پڑھی، 3 دن تک کرفیو کا ماحول رہا، کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا، کوئی اذان دینے نہیں آیا، لیکن میں نے نماز نہیں چھوڑی، میں نے 3 دن تک بھوکے پیاسے مسجد میں چھپ کر اپنا وقت گزار دیا، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کس طرح پڑھی، سن لو، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو وقت کو پہچانا، سورج کو دیکھ کر نہیں، تاروں کو دیکھ کر نہیں، بلکہ میں نے جو وقت کو پہچانا، کس طرح پہچانا سن لو، وہ فرماتے ہیں 3 دن تک کوئی اذان دینے نہیں آیا، کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا، کرفیو کا ماحول تھا، اکیلے میں نے نماز پڑھی، لیکن میں نے نماز کس طرح پڑھی سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز اس طرح پڑھی، جب نماز کا وقت ہوتا، نبی کی قبر سے آذان کی آواز آتی، ادھر دیکھیے، وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ کیا باندھے گئے؟ زور سے بولو۔ کون فرماتے ہیں؟ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد نبی میں کیا باندھے گئے؟ زور سے بولو۔ گھوڑے، گھوڑوں سے پاخانہ پیشاب کروایا گیا، کرفیو لگا رہا۔ کیا لگا رہا؟ زور سے بولو۔ کرفیو، یعنی کرفیو جیسا ماحول۔ ادھر دیکھیے، کوئی گھر سے نہیں نکلا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک اکیلے نماز پڑھی، لیکن نماز کس طرح پڑھی؟ سورج کو دیکھ کر وقت معلوم نہیں کیا، تاروں کو دیکھ کر وقت معلوم نہیں کیا، میں نے جو وقت معلوم کیا اس طرح معلوم کیا، جب نماز کا وقت ہوتا، نبی کی قبر سے آذان کی آواز آتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک نبی کے روضہ سے اذان کی آواز آتی رہی، اور میں اسی اذان کو سن کر نماز پڑھتا رہا۔ ادھر دیکھیے، اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ کئی باتیں جلدی بولو؟ 2 باتیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ میرے نبی جیسے کل زندہ تھے، ہاتھ اٹھا کر بولو، آج بھی قبر میں، زور سے بولو، آج بھی قبر میں، اور صرف زندہ ہی نہیں، قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، قبر میں اذان بھی ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات معلوم یہ ہوئی، ادھر دیکھیے، کہ اگر یزید اچھا ہوتا، یزید شریف ہوتا، یزید پرہیزگار ہوتا، یزید بولو اگر نیک آدمی ہوتا، تو مسجد نبوی میں گھوڑا بولو باندھنے کا آرڈر نہیں کرتا۔ اچھا، سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، آپ کی مسجد میں کوئی گھوڑا لا کر باندھ دے، برداشت کرو گے؟ آپ کی مسجد میں کوئی بھینس لا کر باندھ دے، برداشت کرو گے؟ آپ کی مسجد میں کوئی جانور لا کر باندھ دے، برداشت کرو گے؟ نہیں برداشت کر سکتے۔ تو آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ مسجد نبی میں گھوڑا بندھوانے والا کون ہے؟ یزید۔ اب آپ بتائیے، جس ظالم نے آل رسول کا خون بہایا، جس ظالم نے فاطمہ کے بیٹوں کو بے دردی سے شہید کروایا، جس ظالم نے فاطمہ کی بیٹی بہووں کی بے حرمتی کروائی، جس ظالم نے مدینے کی عورتوں کی عزتوں پر حملہ کروایا، جس ظالم نے، ادھر دیکھیے، امام علی مقام کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا، جس ظالم نے، ادھر دیکھیے، جس ظالم نے اہل بیت رسول کو گالیاں دی، اہل بیت کی بے حرمتی کی، اب آپ بتائیے اس کی یہ لوگ تعریف کر رہے ہیں، اس کا یہ لوگ خطبہ پڑھ رہے ہیں، کون؟ جن کو عام مسلمان سمجھتے ہو۔ اس لیے دھوکہ مت کھاؤ، سنی بن کر رہو، لڑو مت، جھگڑو مت، نماز کی پابندی کرو، اور وہ کام مت کرو
کہ جس سے تمہاری سنیت پر لوگ انگلی اٹھائے، تمہاری سنیت پر لوگ حملہ کرے. تم سنی ہو تو مسجد کو آباد رکھو، سنی ہو تو شراب سے بچو، سنی ہو تو جوا سٹا سے دور رہو، سنی ہو تو بولو اپنی مسجدوں کو آباد رکھو. نماز پڑھنے کا حق ایمان والوں کو ہے. ارے بولو کس کو ہے؟ ایمان والوں کو. ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے، اجازت دیجئے تو میں دوسری سناتا ہوں. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ گھبرا گئے. گھبرائیے نہیں، آپ بھی برداشت کیجئے، میں بھی برداشت کروں. چونکہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں سب سامنے آپ کے ہے، تو میں بھی برداشت کروں، آپ بھی برداشت کریں. اجازت دیجئے تو میں اب وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے. بولو اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے. اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 219 کی حدیث سنو. عن عمر بن ابی سلمۃ قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. في بيت سلمى وضع النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجلهم بكساء وعلي خلف ظهره فجله بكساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. پڑھنے میں حدیث بن ہی نہیں رہا. میں پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن یہ مجھ کو پڑھنے نہیں دے رہا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں. بیٹھو صحیح سے بیٹھو. ایک یہ پڑھنے نہیں دے رہا اور آپ سو گے تو آپ بھی پڑھنے نہیں دو. تو کم سے کم آپ تو میرا خیال رکھو. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. ادھر دیکھیے میں نے جو ابھی آپ کو حدیث سنائی بہت شاندار. بس حدیث سنیے، مطلب سنیے اور کچھ نہیں. ابھی میں نے آپ کو دوسری حدیث سنائی. حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے سرکار ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے. کہاں؟ جلدی بولو. حضرت ام سلمہ کن کے گھر میں؟ جلدی بولو. ارے زور سے بولو کن کے گھر میں؟ ام سلمہ. ام سلمہ کون ہے؟ نبی کی پیاری بیوی. زور سے بولو میرے نبی کی پیاری اور ہم لوگوں کی ماں. زور سے بولو ہم لوگوں کی نبی کی پیاری بیوی، ہم لوگوں کی ماں. ادھر دیکھیے حضرت ام سلمہ اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی ہے. میرے نبی انہی کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے ہی دیر میں جبریل امین قرآن کی آیت تطہیر لے کر آ گئے، آیت اہل بیت لے کر آ گئے. جیسے آیت تطہیر لے کر آئے، آیت اہل بیت لے کر آئے، نبی نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ ادھر آؤ، اے علی ادھر آؤ، اے حسن و حسین ادھر آؤ. نبی نے سب کو بلا لیا. غور سے سنیے، نبی نے سب کو بلا لیا. بلانے کے بعد ارشاد فرمایا اے فاطمہ بیٹھ جاؤ، اے علی بیٹھ جاؤ، اے حسن و حسین بیٹھ جاؤ. جب سب لوگ بیٹھ گئے تو میرے سرکار نے اپنی چادر کو پھیلایا اور سب کے سروں پر ڈال دیا، سب کے سروں پر ڈال دیا. اپنی چادر مبارک میں سب کو لپیٹ لیا. لپیٹ کر اللہ سے اس طرح دعا کرنے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. نبی نے اللہ سے اس طرح دعا کیا اے میرے پروردگار یہ سارے کے سارے میری اہل بیت پاک ہے. میری تمنا ہے، میری
آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ ان لوگوں سے دنیا کی ہر برائی کو دور کر دے اور ان لوگوں کو خوب خوب پاک فرما دے۔ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو، ہاتھ نیچے کرو۔ ہماری ماں بہن آپ بھی بیٹھ کے سنیے، ہماری ماں بہن آپ بھی بیٹھ کے سنیے، آپ لوگ بھی برداشت کیجئے، سب لوگ برداشت کیجئے۔ ادھر دیکھیے، آج کل ہماری ماں بہنیں مزار پر بہت جھومتی، ارے بولو کہاں؟ مزار پر۔ ادھر دیکھیے ہماری ماں بہن مزار پر، ادھر دیکھیے جہاں مزار دیکھیے 10-5 عورت بیٹھے گی اور خوب جھومے گی۔ آپ کو پتا ہے یہ جھومنے والی عورت کون ہے؟ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ جنات ہے، ارے بولو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جتنی عورتیں جھوم رہی ہیں سب مکار ہے، مکار۔ یہ وہ عورت ہے جن کا جھگڑا ساس سے چل رہا ہے یا جن کی لڑائی شوہر سے چل رہی ہے، تو وہ شوہر کو ڈرانے کے لیے، ساس کو ڈرانے کے لیے مزار پر جا کر جھومنے لگتی ہے تاکہ میری ساس مجھ کو دیکھ کر اب کچھ نہ کہے اور میرا شوہر بھی مجھ کو دیکھ کر کچھ نہ کہے، سب ڈرے کہ یہ خود سے نہیں بولتی ہے، جنات بول رہا۔ تو اس طرح کی حرکتیں اس لیے کرتی ہیں، اس لیے ہماری ماں بہن ایسی حرکت سے بچو، اپنے شوہر کی عزت کرو اور اپنے ساس سسر کی عزت کرو۔ یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا۔ میری طرف دیکھیے، نبی نے ادھر دیکھیے کتنے لوگوں کو چادر میں چھپایا؟ بولو نبی نے کتنے لوگوں کو چادر میں چھپایا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، زور سے بولو، کتنے لوگوں کو؟ کون کون؟ زور سے بولو۔ حضرت علی، زور سے بولو، حضرت 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 علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن۔ کتنے لوگوں کو؟ 4 لوگوں کو۔ ادھر دیکھیے نبی کی اہل بیت میں کون کون لوگ ہیں؟ ادھر دیکھیے، صحیح یہ ہے کہ جتنے بھی نبی کے گھر کے لوگ ہیں سب اہل بیت رسول ہیں۔ زور سے بولو، نبی کے گھر والے